السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عامر ہاشمی اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں کورونا کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے محرم کے دوران قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ خصوصاً کراچی کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ کراچی کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور پاکستان آرمی، نیوی اور سندھ رینجرز پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے مالی معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے حکومت کی جانب سے کامیاب جوان پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن مالی امداد کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان میں قطر کے سفیر نے کہا ہے کہ میرے ملک نے پاکستانی محنت کشوں کے ویزوں کی تعداد 2 گنا کر دی ہے اور پاکستانیوں کے لیے ویزے کے طریقہ کار کو آسان بنا دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع شوپیاں میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں آج بارودی سرنگ کے دھماکے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ آج شام کے صوبے دیر الزور میں داعش عسکریت پسندوں کے حملے میں شامی فوج کے خفیہ ادارے کے 6 ارکان ہلاک ہو گئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج رات مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے محرم کے دوران ماسک کے استعمال سمیت قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کورونا کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مؤثر رابطوں اور جامع حکمت عملی نے کورونا کے خلاف کامیابی کے حصول میں مدد دی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے جس کے لیے پوری قوم کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے محرم کے دوران کورونا کے خلاف جنگ میں علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں کے تعاون کو سراہا اور ان کے اس جذبے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس میں محرم کے دوران کورونا وائرس پر قابو پانے، اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے، مختلف شعبوں خصوصاً سیاحت اور ہوابازی کے لیے ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور قرنطینہ کی حکمت عملی پر عمل درآمد اور بڑے پیمانے پر سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے حکمت عملی کے حوالے سے مختلف اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت کورونا کے کیسز میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں، اسکولوں کے انتظامیہ اور دیگر متعلقہ لوگوں سے مشاورت کے بعد تمام انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی تاکہ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے آئندہ ماہ کی 7 تاریخ کو ہونے والے اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ اجلاس میں ملک میں کورونا کے بعد کی صورتحال بہتر ہونے کے تناظر میں ملکی فضائی سفر کے بارے میں ہیلتھ پروٹوکول کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، مشیروں، معاون خصوصی، قدرتی آفات سے نپٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین اور دیگر سینئر افسروں نے شرکت کی، جبکہ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم اور صوبائی وزیر اعلیٰ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتوار کو ملک بھر میں یوم عاشور 10 محرم الحرام عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ ادھر 1 محرم الحرام سے ملک بھر میں تمام شہروں اور قصبوں میں تعزیتی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ علماء اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور کربلا ساحنے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہی ہیں۔ مجالس اور جلوسوں کے دوران کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے کا تعاون کیا ہے۔ PMDC کے مینیجنگ ڈائریکٹر فرحان شفیع نے آج اسلام آباد میں وزیر توانائی عمر ایوب خان کو مذکورہ رقم کا چیک پیش کیا۔ اس شراکت میں PMDC کے تمام ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ شامل ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا وائرس بحران کے دوران 15 لاکھ مستحق خاندانوں کو راشن فراہم کیا ہے۔
انہوں نے آج شام لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخیر حضرات کی مدد سے لوگوں کی فلاح و بہبود پر بھی 6 ارب روپے سے زائد خرچ کیے گئے۔ گورنر نے کہا کہ ٹیلی میڈیسن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی کورونا کی روک تھام میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے صف اول کے محاذ پر اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,80,000 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب کورونا وائرس سے فعال مریضوں کی تعداد 8,883 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 9 افراد جاں بحق ہوئے اور 23,483 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 415 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے واقعات کی تعداد 2,46,62,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وبائی مرض سے اب تک 8,36,000 سے زائد جانیں جا چکی ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں 60 ملین سے زیادہ کیسز اور اموات کی تعداد 1,84,834 تک پہنچ گئی ہے۔ برازیل میں 3,70,00,000 سے زیادہ کیسز اور 1,18,736 سے زیادہ اموات کی اطلاع ہے۔ ہندوستان میں اب تک 3,30,00,000 سے زیادہ کیسز اور 61,725 سے زیادہ اموات کی اطلاعات ہیں۔ پوری دنیا میں اس وبا سے 17,10,00,000 سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ سندھ کے لوگوں خصوصاً کراچی کے رہائشیوں کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات سے بخوبی آگاہ ہیں اور وفاقی حکومت اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی میں زیر تکمیل مختلف ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں سندھ اور کراچی میں وفاقی حکومت کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے وزیر اعظم کو حالیہ بارشوں کے تناظر میں کراچی کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے مسائل کے حل کے لیے ایک جامع منصوبہ وضع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے کی غرض سے وفاقی حکومت کے تمام محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو وفاقی حکومت اور اس کے اداروں کی طرف سے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ عمران خان نے اس امر پر زور دیا کہ کراچی پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے اور موجودہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے میں شدید بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کا حکم دیا ہے تاکہ متاثرین کو مناسب معاوضہ دیا جا سکے۔ یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو امداد پہنچانے کے لیے بارشوں سے ہونے والے نقصان سے وفاقی حکومت کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بارشوں سے صوبے کے دیہی اور شہری علاقے برابر متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں حالیہ مونسون میں بارش کی وجہ سے ہونے والے حادثات میں 80 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 47 افراد کراچی، 10 حیدرآباد ڈویژن اور 11 میرپور خاص ڈویژن میں شامل ہیں۔ کراچی میں حالیہ بارشوں کے باعث سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات کراچی سے ہمارے نمائندے الطاف پیرزادہ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں تباہ کن بارشوں کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہری اداروں کے ساتھ ساتھ پاک فوج، پاک بحریہ اور سندھ رینجرز بھی نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہے۔ پاک فوج کی جانب سے شہر میں برسات کے باعث کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فلڈ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے، جبکہ گلبرگ، لیاقت آباد اور نیو کراچی میں طبی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ فون نمبر 02134491082 یا 021992472 یا 99207795 یا ہیلپ لائن 1135 پر مدد کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کی جانب سے 3000 خیمے اور دیگر امدادی سامان بھی حکومت سندھ کو فراہم کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج شہر میں برسات متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وہ نرسری، شارع فیصل، راشد منہاس روڈ، ماروی گوٹ، یارمند گوٹ اور دیگر متاثرہ علاقوں میں گئے اور جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملیر ندی اور سخن نالا کے علاقے میں پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ متاثرین کو کھانا، پانی اور دیگر مطلوبات سہولیات فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہر کے کئی علاقوں سے پانی نکالا جا چکا ہے، تاہم اب بھی کافی علاقوں میں پانی کھڑا ہے جو نکالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آج بھی شہر کے مختلف علاقوں گلشن حدید، قائد آباد، جوکھیو گوٹ اور ملیر ضلع کے دیگر علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں درمیانی بارش ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات
पेशावर के नुमाइंदे फलक नियाज से। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से 16 अफराद जम बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे के मुताबिक 8 अफराद अपर कोहिस्तान, सवात में 6 और जिला शांगला में 2 अफराद जम बहक हुए हैं। सैलाब और बारिशों से 25 मकान मुकम्मल जबकि 29 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। PDMA और रेस्क्यू 1112 की टीमों ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी है जबकि बंद सड़कों को खोलने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। दरी असना डायरेक्टर जनरल PDMA और सेक्रेटरी रिलीफ ने इमदादी कामों का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है जिसके मुताबिक जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए जबकि जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान, वज़ीर आला महमूद खान, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी समेत सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने सूबे में सैलाब और बारिशों से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है और मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी की है कि सैलाब से मुतासरा अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। बलूचिस्तान के बारिश से मुतासरा इलाकों में बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह ने आज कोयटा में एक बयान में कहा कि कुदरती आफात से निमटने का सूबाई इदारा सूबे के बाज़ अजला में मानसून बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए मौसर इक़दामात के लिए ज़िले इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निमटने के इदारे ने सूबे के ज़्यादातर मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान तकसीम किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत जारी की हैं कि सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब के बाइस मुमकिन हादसाती सूरत हाल से निमटने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। आज लाहौर में एक बयान में उन्होंने कहा कि बरसाती नालों और आबी गुज़रगाहों की 24 घंटे निगरानी की जाए। उन्होंने शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सामान, मशीनरी और दीगर ज़राए की फराहमी के भी अहकामात जारी किए। दरियाई चनाब में मराला खान की और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है जबकि दरियाई सिंध में तरबेला, चश्मा, गुड्डू और सखर के मकाम और दरिया जहलम में मंगला और रसूल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। लाहौर के सैलाब से पेश की इत्तला देने वाले डिवीज़न के तर्जुमान के मुताबिक दरियाई चनाब में त्रीमू के मकाम पर इतवार को दरमियाने और ऊंचे दर्जे का सैलाब का इम्कान है। उन्होंने कहा कि आइंदा 24 घंटे के दौरान दरियाई चनाब और रावी के नालों और डेरा गाजी खान डिवीज़न के पहाड़ी इलाकों में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात असद उमर ने हुकूमत को कामयाब जवान प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर तरह की माली मदद की यकीन दहानी कराई है। आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान मोहम्मद उस्मान डार से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान एक असासा हैं और मुल्क की तरक्की में मददगार साबित होंगे। इस मौके पर उस्मान डार ने खिताब करते हुए कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम से 10 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम से रकम वसूल करने वाले नौजवानों ने कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। दोनों रहनुमाओं ने टाइगर फोर्स की नई जिम्मेदारियों के मंसूबे पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया। कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल तहानी ने तिब्बी सामान की खेप इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए रियासतें और सरहदी उमूर शहरियार खान आफरीदी के हवाले की ताकि अफ़गान मुहाजिरीन को कोविड-19 वबाई अमराज से बचाव में मदद मिले। इस मौके पर शहरियार खान आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा कि ये एहतियात अफ़गान मुहाजिरीन को वबाई अमराज के ख़िलाफ़ जंग में बहुत मदद फराहम करेंगे। कश्मीरी मुसलमानों की हालत ज़ात पर सफ़ीर को आगाह करते हुए शहरियार आफरीदी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व की हुकूमत बड़े पैमाने पर तबादलों के लिए मजहबी अक़लियतों को निशाना बना रही है और मुसलमानों को ख़ास निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक मखसूस इलाका बन गया है जहाँ मुसलमान नस्ल कुशी के शैतानी मंसूबे के तहत मुसलमानों को शहीद, कैद और ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जा रही है। कतरी सफ़ीर ने कहा कि उनका मुल्क ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक़ अफराद की मदद के मंसूबों और इक़दामात पर पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कतर ने पाकिस्तानी लेबर वीज़ों की तादाद को दोगुना कर दिया है और इस अमल को भी आसान बना दिया गया है। पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी का शिमाली बहर अरब और खलीज अदन में मुश्तरका बहरी मशकों का इनेकाद हुआ। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मशकों में पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार, सैफ और दहशत जबकि रॉयल नेवी के जहाज़ HMS अर्गल ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मशकों में पाक बहरिया के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारे ने भी हिस्सा लिया। तर्जुमान ने कहा कि दोनों बहरियाओं के दरमियान इन मशकों का बुनियादी मकसद तजर्बे के बाहमी तबादले के ज़रिए दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना
اور جدید تکنیکی معلومات کے تبادلے کے لیے باہمی تعاون کو بہتر بنانا ہے۔ بہتر تربیت کی فراہمی کے لیے ان مشقوں میں زیادہ تر بحری کارروائیوں کا احاطہ کیا گیا، جس میں زمین اور فضائی شکن، وارفیئر، مہم جوئی اور مواصلات کی مشقیں شامل ہیں۔ ٹڈی دل کی روک تھام کے قومی مرکز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,18,827 ہیکٹر زمین کا سروے مکمل کر لیا ہے، جس میں ملک بھر سے ٹڈی دل کو 61 اضلاع میں سے صرف 2 اضلاع تک محدود کر دیا گیا ہے۔ وزارت تحفظ قومی خوراک، ضلعی زرعی ادارے اور پاک فوج نے مل کر ایک جامع سروے اور کنٹرول آپریشن منعقد کیا۔ ٹڈی دل کے خلاف یہ آپریشن مختلف اضلاع پر محیط تھا۔ ٹڈی دل کی روک تھام کے قومی مرکز اسلام آباد کی طرف سے دی گئی اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ٹڈی دل کی موجودگی کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم یہ کہا گیا ہے کہ ٹڈی دل بلوچستان اور سندھ کے ایک ضلع میں موجود ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو عالمی برادری اور میڈیا نے یہ اکثر مسترد کر لیا ہے۔ راولاکوٹ میں ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو ہر فورم پر بے نقاب کیا ہے اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اصل تصویر پیش کی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر نے کہا کہ بھارت نے نہ صرف ہمارے علاقے سے غیر قانونی الحاق کیا بلکہ ہماری تہذیب و ثقافت پر بھی حملہ کیا ہے، جو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شپیہ میں 4 نوجوان شہید کر دیے۔ بھارتی فوج نے ضلع کے علاقے کلورا میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دوسری جانب قابض حکام نے وادی کشمیر میں سخت پابندیاں لگا کر آج محرم کے جلوسوں کو روکا اور درجنوں عزاداروں کو گرفتار کر لیا۔ حریت رہنما محمد یوسف نقاش، خواجہ فردوس اور یاسمین راجہ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں سری نگر، بڈگام اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں محرم الحرام کے جلوسوں پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی مذمت کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان کو مالی اور معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے آبی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی آبی ذخائر کی تعمیر اور سیلابی پانی چھوڑنے سمیت تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام نہیں کر رہا، جو کہ سنتاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں ایک گاڑی کے بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ شام کے علاقے دیر الزور میں آج فوجی انٹیلیجنس ایجنسی کے 6 اہلکار داعش کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں موجود انسانی حقوق کے ادارے واچ ڈاگ گروپ کے مطابق داعش کے جنگجوؤں نے حملے میں مشین گنوں کا استعمال کیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے مشترکہ جامع لائحہ عمل میں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کی جانب سے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایران میں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ریفل میریانو گراسی سے ملاقات کے دوران ایران کے لیے مشترکہ جامع لائحہ عمل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 2015 کے ایٹمی معاہدے سے پورے خطے اور دنیا میں امن قائم ہوا۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے ایران اور ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعاون کو دیگر ممالک کی مداخلت کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے تمام G20 ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا سے بحالی کے بعد آلودگی سے پاک توانائی میں سرمایہ کاری کریں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آلودگی سے پاک اور ایندھن کے بغیر توانائی کی پیداوار بہترین کاروبار ہے۔ جنرل سیکرٹری نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران توانائی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے آلودگی سے پاک ذرائع پر منتقلی کی مثال قائم کرنے پر متعدد ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ معیشتوں کے اقدام کو سراہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکھر نے ملاقات کی ہے۔
ملاقات کے دوران انہوں نے آرمی چیف کو ملک میں ہاکی کے معیار کی بحالی کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ فوج نے ہمیشہ کھیلوں بالخصوص ہاکی کے فروغ میں تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہاکی کی بحالی میں گہری دلچسپی لے رہی ہے اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آرمی چیف نے آرمی ویلفیئر فنڈ سے 5 کروڑ روپے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دینے کا وعدہ کیا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے 17 رکنی نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صوفی ریوائن ٹیم کی قیادت کریں گی، ایمی سیٹرتھویٹ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ کیوی کرکٹ بورڈ کے مطابق آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچ کھیلے جائیں گے۔ سیریز کے تمام میچز برسبن میں ہوں گے۔ پاکستان تھرو بال فیڈریشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 5 ستمبر کو ناران میں ہوگا، جس کی صدارت محمد رزاق گل کریں گے۔ پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل مقبول آرائی نے بتایا کہ اجلاس میں فیڈریشن کی گزشتہ سال کی کارکردگی پر رپورٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ برس منعقد ہونے والے ملکی اور انٹرنیشنل ایونٹس کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن آئندہ سال فروری میں مقابلوں کا انعقاد کرے گی۔ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر نے بتایا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارے کھلاڑیوں نے پچھلے 5 ماہ سے تربیت حاصل نہیں کی۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ وزارت منصوبہ بندی ترقی اصلاحات و خصوصی اقدامات نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگراموں میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ترقیاتی منصوبے کے لیے مجموعی طور پر اب تک 20 ارب 91 کروڑ 49 لاکھ روپے سے زیادہ کے فنڈ جاری کیے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کاروبار میں آسانی اور شفافیت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ کاروباری برادری کے واجبات کی ادائیگی کو ممکن بنائے گا۔ ان خیالات کا اظہار FP انلینڈ ریونیو آپریشن کے ممبر ڈاکٹر محمد اشفاق احمد نے اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت میں کاروباری برادری کے شرکاء سے خطاب کے دوران کیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن اسلام آباد میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے انعقاد کی تعمیل اور حکومت اور چیئرمین FBR کی ہدایت پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن اسلام آباد نے مشکوک بینک ٹرانزیکشن کی بنا پر مشکوک افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ عاطف آر بخاری نے کہا ہے کہ پاک چین صنعتی تعاون ملک میں خوشحالی اور صنعتی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ CPEC کے دوسرے مرحلے میں نجی شعبے اور صنعت کاروں کو اولین کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور کاروبار مواقع مؤثر قانون سازی کا عمل جاری رکھے گی۔ اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان ریلوے کے زیر اہتمام مختصر فلم اور ویڈیو کی تیاری کے حوالے سے قومی ویژول آرٹ کے مقابلوں کا انعقاد جاری رہے گا۔ پاکستان ریلوے کی ترجمان قرۃ العین نے ریڈیو پاکستان کے نمائندہ شازیہ مشتاق کو بتایا کہ مقابلوں کا انعقاد کا مقصد پاکستان ریلوے کے قواعد و ضوابط کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے، جس میں ٹرین کے ذریعے سفر، تاریخ، ثقافت اور کراسنگ لیول پر حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء 2 منٹ اور 10 سیکنڈز پر مبنی ویڈیوز اور مختصر فلم pakistanrailways@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں اور ویڈیوز اور مختصر فلم آئندہ ماہ کی 21 تاریخ تک بھیجی جا سکتی ہے۔ قومی لوک ورثہ نے آج اعلان کیا کہ اس کے دونوں عجائب گھر بوجہ عاشورہ محرم الحرام 29 اور 30 اگست کو بند رہیں گے۔ ادارے کے بیان کے مطابق دونوں عجائب گھر ورثہ عجائب گھر اور پاکستان مونومنٹ عجائب گھر 31 اگست بروز پیر کو کھول دیے جائیں گے۔ سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے کہا ہے کہ لباس سے کسی بھی انسان کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور خود کو پروقار رکھنے کے لیے موقع کی مناسبت سے لباس پہنتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ ایسا لباس پہنتی ہوں جو ہماری ثقافت اور پہچان ہے۔ اور اب سنتے ہیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ سڑکوں پر ٹریفک کے شور کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سنگاپور کے انجینئر نے کھڑکی پر لگائے جانے والے ایک آلے کے ذریعے اس شور کو 50% تک کم کرنے کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ آلہ نان یانگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سنگاپور کے بون لیم اور ان کے ساتھیوں نے مل کر تیار کیا ہے۔ ماہرین نے ایشیا کی عمارتوں کی کھڑکیوں میں لگائے جانے والی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے چھوٹے لاؤڈ سپیکر استعمال کیے ہیں۔ انہیں 8 فٹ چوڑی اور 3 فٹ اونچی گرل والی کھڑکی پر لگایا گیا ہے۔
سائنسدانوں کی ٹیم نے نانجانگ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے دوران دریافت کیا کہ اگر عالمی طور پر زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی نہ لائی گئی تو سال 2100 میں سطح سمندر 1 میٹر جبکہ سال 2300 تک 5 میٹر بلند ہو جائے گی۔ سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد کہا ہے کہ جسم کے ہر خلیے کے اندر 24 گھنٹے کی ایک گھڑی ہوتی ہے جو دوسرے خلیات کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شفٹوں میں کام کرنے والے افراد دوسروں کے مقابلے میں بہت جلد موٹاپے اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیم گرم پانی سے نہانے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں دل کے عارضے اور فالج کا اٹیک کے خطرات کا کم ہونا سر فہرست ہیں۔ جنرل ہارٹ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہفتے میں 1 یا 2 بار کے بجائے اگر روزانہ نیم گرم پانی سے نہایا جائے تو قلب کی صحت پر واضح مثبت اثرات آتے ہیں۔ اور اب سنتے ہیں موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی وسطی پنجاب، سندھ، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سندھ کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں 114 ملی میٹر، فیصل بیس 95، گلشن حدید 86، صدر 84، نارتھ کراچی 84 اور کماڑی میں 82 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ نارتھ کراچی 84 اور نارتھ ناظم آباد میں 50 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، بالائی پنجاب، زیریں سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابارآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے تھے: اسلام آباد 31، لاہور 30، کراچی 31، پشاور 34، مظفر آباد 32، مری 20، سری نگر 23، جموں 30، پلوامہ 26 اور اننت ناگ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں کورونا کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے محرم کے دوران قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ خصوصاً کراچی کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ کراچی کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور پاکستان آرمی، نیوی اور سندھ رینجرز پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے مالی معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے حکومت کی جانب سے کامیاب جوان پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن مالی امداد کا یقین دلایا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع شوپیاں میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج رات مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوارڈینیشن ایڈیٹر سجاد عامر، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। आमिर हाशमी, रईसा काज़मी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।